بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کی خدمات میں ایک انٹرسٹڈ ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ انٹرسٹڈ ٹاپک ہے سیاست اور نجوم۔ اور نیوز بھی آپ دوست ویورز دیکھ رہے ہیں، اور مجھے کافی سارے میسیج بھی موصول ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، اور ان کی اہلیہ کو بھی، اور جرمانے بھی عائد ہوئے ہیں، عدالت کا حکم ہے، اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی بھی۔ تو سیاست اور نجوم میں اس کا تعلق کیا ہے، اور آگے فیوچر میں کیا پلاننگ ہے، اور ان کا پولیٹیکل کیریئر آگے کیا ہے؟ تو اب تمام دوستوں کو پہلے اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک علم کی بات اور ایک ایسٹرولوجیکل کنٹینٹ، ایسٹرولوجیکل مواد جو ہے، اور جو تجربات کیے جاتے ہیں یا جو مشاہدات کیے جاتے ہیں، یہ اس بنیاد پر ہے۔ اچھا، میرے پاس جو ہے خان صاحب کا چارٹ موجود ہے۔ چارٹ کے ساتھ ساتھ ان کے اسینڈنٹ میں جو ان کی پلانیٹری پوزیشن جو ان کی اسٹرانگ ہوتی ہے اور جو ان کی کمزور ہے، وہ بھی میرے پاس اس وقت میں موجود ہے۔ اچھا، فرسٹ آف آل تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ایک پریڈکشن میں نے بڑی خاص کی تھی، اور وہ میں نے چند مہینوں پہلے، بلکہ 2023 کے اختتام میں کی تھی، کہ عمران خان صاحب کا سن ڈیبلیٹیشن میں ہے، کیونکہ یہ لبرا کا بندہ ہے، اور عمران خان نام ہے، آئین سے شروع ہوتا ہے، تو یہ ان کا جو بائی نیم ان کا تالے بنتا ہے وہ ایریز بنتا ہے، اور بائی ڈیٹ آف برتھ ان کا جو بنتا ہے وہ ان کا لبرا بنتا ہے۔ اب ٹائم آف برتھ کی ایکوریسی کا پتہ نہیں ہے کہ ٹائم آف برتھ کیا ہے، بٹ اس پلانیٹری پوزیشن کو دیکھتے ہوئے فرسٹ آف آل آپ کو میں ایک بات بتا دوں، لبرا کا بندہ جس کا سن ویک ہو، سن کو قانون سے متعلق کہا جاتا ہے۔ سن اگر کسی بندے کا کمزور ہو تو اس کو قانونی معاملات میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور ساری زندگی اس کو قانونی معاملات میں ٹینشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے روزمرہ کے معاملات میں بہت ساری ہرڈلز اس کو فیس کرنی ہوتی ہیں۔ بٹ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں وہ تمام ٹینشنز، وہ تمام ان چیز کو وہ فیس کر کے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے جس میں اس کو سکون، اور جس میں اس کو پیس، اور بالکل خاموشی چاہیے ہوتی ہے۔ خان صاحب کا پولیٹیکل کیریئر 2018 میں سیاست میں آئے، 2018 کے بعد اپنی سیاست کو چھوڑ کر، اپنی سیاست انکمپلیٹ چھوڑ کر، کیونکہ انہوں نے اپنا 5 سال کا اقتدار پورا نہیں کیا تھا، اور اس کے اوپر بھی کافی سارے اعتراضات آئے تھے کہ وہ اپنا پورا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بٹ اب بات کرتے ہیں ان کے اسینڈنٹ کی، 10 سال سزا ہو گئی ہے، اور دوستوں کا، ان کے جو چاہنے والے، ان کی فین فالوئنگ ہے، ان کی جو تھنکنگز ہیں، پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ خان صاحب دوبارہ حکومت میں آئیں گے اور نہیں آئیں گے، کیا خطرات ہیں اور کیا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، آپ کو فرسٹ آف آل یہ پتہ ہونا چاہیے، 2023 کے لاسٹ میں پریڈکشن میں نے کی تھی، جس میں میں نے واضح کہا تھا لبرا کا بندہ اگر سیاست میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پروردگار کا بڑا کرم ہے اس کے اوپر، کیونکہ عام روٹین میں لبراز کو سیاست میں کامیاب نہیں دیکھا جاتا، لبراز کو سیاست میں دھکے کھاتا ہی دیکھا جاتا ہے۔ سیکنڈ ون بات، اس کا لارڈ جو ہے لبرا کا وینس ہے، اور وینس جو ہے عشق، محبت، پیار، دوستی کو گمراہ کرتا ہے۔ تو خان صاحب کی شادیاں بھی وینس کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور تعلقات بھی وینس کی وجہ سے۔ ریسنٹلی جب ان کی وائسز لیک ہوئی تھیں، ان کی کالز لیک ہوئی تھیں، بیکاز آف وینس، ان کا وینس جب بھی ڈیبلیٹیشن میں آئے گا ان کے ساتھ یہ معاملات کریٹ کرے گا۔ اب لبرا کے بندے کو جو سپورٹ کرتا ہے وہ سیٹرن سپورٹ کرتا ہے، اور خان صاحب کے دائچے میں سیٹرن ریٹروگریشن میں موجود تھا، جو کہ معاملات میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اپنے دوستوں کو، جو بہت ہی گہرے دوست ہوں، وہ سام بن جاتے ہیں، اور وہ مخلص نہیں ہوتے، وہ بے وفا ہوتے ہیں۔ تھرڈ ون بات، جوپیٹر خان صاحب کا ایگزالٹڈ پوزیشن میں تھا، جو اس بات کو آگاہ کرتا ہے کہ مشتری کو دولت کی دیوی مانا جاتا ہے، کہ پیسہ تو اس بندے کے پاس آئے گا، لیکن پیسے کو مینیج کرنا، مینٹین کرنا، سٹیبل کرنا، اور پیسے کو کس طریقے سے کہاں لگانا ہے، وہ اس بندے کے اندر موجود چیز نہیں ہوگی۔ تھرڈ ون بات، اب سن کمزور ہے بائی برتھ پوزیشن۔ سن کا رول ہوتا ہے قانونی معاملات کو اجاگر کرنا، قانونی معاملات کو سٹرونگ کرنا۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، ایک اس کے اوپر مشاہدات کیے گئے ہیں، لبرا کا بندہ اگر وہ سیاست میں کامیاب ہو گیا ہے تو 2018 سے 5 سال کا اقتدار بھی اس کا پورا نہیں ہوا، اور اس کے بعد سے اس کے ساتھ قانونی معاملات چلتے آ رہے ہیں، بٹ فین فالوئنگ بڑھ گئی ہے، وہ بیکاز آف وینس۔ وینس اس کا سٹرونگ ہے، اس کا مارس سٹرونگ ہے، جس کی وجہ سے اس کی فین فالوئنگ میں اضافہ دن بدن ہوتا گیا، اور مزید بھی اضافہ اس کا ہوتا جائے گا۔ اب قانونی معاملات جو ہے نا، انہوں نے سر اٹھا لیا ہے، اور 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، اور ان کی اہلیہ کو بھی 10 سال کی سزا ہو گئی، تو اس کے بعد ان کی پولیٹیکل فیوچر کیریئر کو بالکل اس نے زیرو کر دیا۔ کیوں زیرو کر دیا؟ میری ایک بات یاد رکھیے گا، لبرا کا بندہ جس کا ہمیشہ لبرا کا سن ڈیبلیٹیشن میں ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں اس کے اوپر قانونی معاملات آ جائیں تو اس سے نکلنا اس کی جان کی بازی کے برابر ہوتا ہے۔
اپنی جان کی بازی لگا کر نکلنا، تو اس طریقے سے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، وہ نکل سکتا ہے بھائی، یا اس چیز پر ہار مان لینا، اس چیز سے وہ نکل سکتا ہے تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس چیز پہ وہ آمادہ رہا اور اگر اس چیز کو اس نے فارورڈ کرنے کی کوشش کی تو اس کا وہ گہرا نقصان اٹھاتا ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں سیم یہی بات ہے۔ ان کے ذائچے میں جہاں پر سن کی پلیسمنٹ برتھ پوزیشن میں ہے اور جہاں پر آج کل سن سیگیٹیریس میں موجود ہے، اس کے عمومی ہی دوست کا گھر ہے، برج قوس جو ہے عمومی ہی دوست کا گھر ہے، تو وہاں پر یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کے قانونی معاملات کچھ ہی ٹائم کے ہیں، لیکن ان کو ریلیف ملے گا۔ اس ریلیف کے بعد بھی یہ اپنی غیر دانستہ غلطیوں کے اوپر فوکس نہیں کریں گے۔ ایک پریڈکشن پہلے خان صاحب جو ہے جب فرسٹ ٹائم جب جیل گئے تھے تو اس ٹائم میں نے گور اکبر خان پامسٹ کے ساتھ ایک میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی، جس میں نے واضح انہوں نے کہا تھا کہ غیر دانستہ غلطیوں کے پیچھے ان کو جیل ہو سکتی ہے، اور رائٹ 6 ڈیز کے بعد ان کو جیل ہو گئی تھی۔ اور اب دوبارہ وہی بات میں کرتا ہوں کہ اگر ان کو ریلیف مل بھی گیا تو انہوں نے اپنی غیر دانستہ غلطیوں پر فوکس نہیں کرنا، انہوں نے فارورڈ کرنا ہے، اپنی پولیٹیکل کیریئر کو فارورڈ کرنا، اور اس سے ان کو اور ان کی پارٹی کو اور ان کے آنے والے فیوچر کے معاملات کو شدید ڈیمیج کرے گا وہ۔ اب اس وقت میں دیکھیں، میں آپ کو ایک لاجک کی بات بتاتا ہوں۔ اسینڈنٹ میں وینس موجود ہے، ساتھ میں جوپیٹر موجود ہے، 11th اینگل پر مارس موجود ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، مارس جلاد ہے، شیر ہے، وینس ایک بکری کی مانند ہے، اور ادھر جوپیٹر ٹھہرا ہے، وہ ایک پینتھر ہے، ایسے سمجھ لیں کہ جس کا کوئی علم ہی نہیں کہ وہ بالکل ہی ٹیم نہیں ہو سکتا۔ اب ایک پھنسا ہوا کام ہے، بکری بیچ میں ٹھہری ہے، ادھر چیتا ٹھہرا ہے، شیر ٹھہرا ہے، اور ادھر پینتھر ٹھہرا ہے، تو وہ تو دونوں خون خار ہے نا، شیر بھی خون خار ہے اور وہ بھی خون خار ہے۔ اب بیچ میں بکری بیچاری ٹھہری ہے، اس نے کیا کرنا ہے، وہ تو ڈر کے مارے ہی اس کی جو ہے نا جان جو ہے وہ نکلتی جا رہی ہے، نہ اس نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، نہ اس نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں پلانیٹری پوزیشن سیم یہی بنی ہوئی ہے۔ اب جو سینٹر میں پلانٹ بیٹھا ہے وہ اپنے بینیفٹ نہیں دے سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بیکاز آف ادھر لائن بیٹھا ہے، ادھر پینتھر بیٹھا ہے، اس نے اپنی ٹائم کے مطابق ہاؤس چینج کرنا ہے، اور اس نے اس ڈینجرس اس گڈھے میں جا کے گرنا ہے جہاں پر اس چیز کا ہمیں خوف آ رہا ہے۔ 22 دن کے بعد، 23 دن کے بعد، 43 ڈیز کے بعد، 62 ڈیز کے بعد مارس نے اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے۔ اب جب مارس اور وینس اکٹھے آنے ہیں تو ایسے سمجھ لیں کہ وہ پلانٹ گڈھے میں گر گیا ہے، جس بات کا خطرہ تھا وہ بات مکمل۔ جوپیٹر ٹھیک ہے ٹھہرا ہے، جوپیٹر ابھی اپنی پلیسمنٹ چینج نہیں کرے گا، لیکن وہ پلانٹ تو ریٹروگریڈ ہوگا، وہ پلانٹ تو پیچھے جائے گا، اور اس نے جب پیچھے جانا ہے تو یہ تو قدرت کا فلسفہ ہے نا کہ دو چیزوں میں سے ایک کو گرن ضرور لگتا ہے۔ جوپیٹر کے ساتھ وینس جائے گا یا وینس مرکری کے ساتھ مارس کے ساتھ جائے گا، تو ان دونوں میں سے ایک کو تو حالت حبوط میں ضرور جانا ہے، حالت کمزور میں ضرور جانا ہے، اور حالت حبوط خان صاحب کی پولیٹیکل کیریئر کے اوپر افیکٹ کرے گی، خان صاحب کی شخصیت کے اوپر افیکٹ کرے گی، ان کی پالیٹکس، ان کی رازداری کے اوپر افیکٹ کرے گی، اور ان کے ساتھ جڑے لوگوں میں افیکٹ کرے گی۔ تو میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے اور آپ کے جو خان صاحب کی فین فالوئنگ ہے ان کے لیے، آپ ان کے لیے دعا کریں، اور پروردگار ہمیں اور ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھیں۔ اجازت چاہوں گا، نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔